الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عریقۃ لیثی اور عامر بن بحیرہ کے ہمراہ راستہ طے کرتے ہوئے اور مدینہ کی جانب گامزن تھے، تو مدینہ سے پہلے ایک بستی تھی جس کا نام قبا تھی۔ یہ قبا والے ہر روز اپنے گاؤں سے نکلتے تھے، اپنے بستی سے نکلتے تھے اور حرہ کی قریب آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کر رہے تھے کہ اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا، اطلاع تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکا ہے مدینے کی جانب۔ اور یہ قبا والے یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور صبح سے لے کر دوپہر تک یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، اور جب دھوپ کی تپش زیادہ ہو جاتی تو یہ لوگ واپس گھروں کو چلے جاتے۔ اسی طرح یہ قبا بستی والے لوگ ہر روز نکلتے تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو دوپہر کو چلے گئے اور ان کو پھر کہ اب بھی پیغمبر علیہ السلام نہیں آیا آج بھی، اور یہ گھروں میں تھے کہ اتنے میں ایک یہودی کسی کام کے لیے کسی ٹیلے پر چڑھے ہوئے تھے، اس کی نظر دور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبا کی جانب آ رہے ہیں، تو آپ نے بے ساختہ بلند آواز سے پکارا کہ قبا والوں مبارک ہو، تمہارا مہمان آ گیا۔ یہ سننا تھا کہ اہل قبا جوش سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے اسلحہ کی جانب بھاگے اور اسلحہ اٹھا کے پرجوش انداز میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑنے لگے۔ آپ کے استقبال کے لیے اور نعرہ تکبیر کہتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک شاندار استقبال کے ساتھ آپ کو قبا لایا گیا۔ پھر قبا کی اس بستی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن گزاری، اور یہاں پر آپ نے اسلام کی اولین مسجد یعنی پہلی مسجد قبا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور یہاں پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور چند دن گزارنے کے بعد پھر مدینہ کے جانب روانہ ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس سفر سے، اس واقعے سے، اور قبا میں آپ کے استقبال اور مسجد کی تعمیر سے ہمیں جو اسباق اور رہنمائی ملتی ہے، ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت و تبلیغ کی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی چلے گئے، لیکن اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام قبول کرنے کی بجائے انتہائی گستاخی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کو نہ صرف مسترد کی، بلکہ اپنے علاقے کے اوباش لڑکوں کو بھی آپ کے پیچھے لگایا۔ آپ کو پتھروں سے مارا گیا، ہنسی مذاق کی گئی، گالی گلوچ کی گئی، اور آپ کو طائف سے نکالا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا آتے ہیں تو قبا بستی والے آپ کی شاندار استقبال کرتے ہیں، آپ کو اپنی دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اپنی سب کچھ آپ کی قدموں میں رکھتے ہیں، اور اپنی جانیں، اپنی مال، اپنی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے ایک مبلغ یہ رہنمائی سیکھ سکتی ہے، یہ رہنمائی لے سکتی ہے کہ کسی بھی حالت میں اس کو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اگر آپ کے لیے ایک دروازہ بند ہو جائے
تو 100 دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولیں گے۔ اگر ایک جگہ دو جگہ کوئی آپ کے پیغام، آپ کا بیان، آپ کی تبلیغ نہیں سن سکتی، اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ قبا والوں کی طرح ایسے لوگ پیدا کریں گے جو آپ کی بات نہ صرف سنیں گے بلکہ اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کریں گے۔ تو مبلغ کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح اللہ کے رسول کو مکہ یا طائف میں جگہ نہ ملی لیکن قبا میں جگہ ملی، اسی طرح مبلغ کو اگر اپنے بستی میں، اپنی دیس میں، اپنی وطن میں، اپنے لوگوں میں جگہ نہ مل جائے یا ایک جگہ پر جگہ نہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ، ایسی جگہ فراہم کریں گے، دیں گے کہ وہاں پر آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ سب سے بڑی جو قابل غور نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب اہل مکہ نے اللہ کے رسول کی تبلیغ کو، دعوت کو ٹکرائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے، آپ کی وجود سے ان کو محروم کی۔ بڑی خیر کثیر سے یہ لوگ محروم ہو گئے۔ اہل طائف نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک سے محروم کی، نعمتوں سے محروم کی۔ اور جب مدینے والوں نے قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی میں خیر کثیر ڈال دی۔ آج بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ جو اس جانب اشارہ ہے جس سے ہم یہ رہنمائی لے سکتے ہیں کہ اگرچہ حاضر میں بھی اگر لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کو قبول نہ کرے، دین اسلام کی فکار قبول نہ کرے، آپ کی لائی ہوئی دین کو قبول نہ کرے، محض زبانی جمع خرچ سے، محض زبان سے کہے کہ جی ہم نے آمنا، ہم نے ایمان لایا ہے، لیکن دل سے قبول نہ کرے۔ قبول قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو نہ سمجھے، اس پر عمل نہ کرے، تو یہ لوگ بھی جس طرح مکے والے، طائف والے خیر کثیر سے محروم ہو گئے تھے، اسی طرح آج بھی وہ یہی لوگ خیر کثیر سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ خیر کثیر کیا ہوتی ہے؟ یہ دین کی بلائی یا رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ دل میں اس سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کو خود رات کو سونے سے قبل یہ سوچنی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہمارے والدین آبا و اجداد کسی کے غلام نہیں تھے، ہم بھی اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اپنے ہی وطن میں آزادی سے رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے سماج میں رہ رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن جو رب کائنات کے کلام ہے، وہ ذات کی کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمائی ہے، اس ذات کی کلام ہے جو ہر چیز سے سب سے زیادہ طاقتور اور بالا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے، جس کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے، جو جسے چاہے حکومت و بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے اس سے لیتے ہیں۔ کیا اس ذات کی کلام کو ہم نے سیکھا ہے؟ آپ نے خود غور کرنی ہے اپنی زندگی پر۔ قرآن مجید کے کتنے حصے کی سمجھ ہمیں ہے؟ کیا قرآن کی مفہوم و ترجمے کا ہمیں پتہ ہے؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی ہمیں علم ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں پتہ ہے؟ اگر جواب نبی میں ہے، ہم قرآن کے مفہوم اور ترجمے کو نہیں سمجھ سکتے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکتے، یا سیرت النبی سے باخبر نہیں ہے، تو ہم پھر کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ فقط نام کے سوا۔ اور جب ہم نے اس کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس سے منہ موڑا، تو پھر انجام کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ میں بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری زندگی جہنم مشکل بنا دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں تمہاری زندگی معاش تنگ بنا دوں گا، مشکل بنا دوں گا۔ اب آپ خود غور کریں، کیا جس ماحول اور جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی جان محفوظ ہے؟ آپ کی عزت محفوظ ہے؟ کیا آپ کی مال دولت محفوظ ہے؟ کیا آپ کی چادر اور چار دیواری محفوظ ہے؟
کیا آپ کی خواتین کی عزت عصمت محفوظ ہے؟ کیا آپ کی اولاد محفوظ ہے؟ کیا آپ کی فکر محفوظ ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے کہ جس سماج اور ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی اولاد، آپ کی اہل و عیال، آپ کی چادر چاردیواری، فکر محفوظ نہیں ہے، تو دنیا میں اس سے بڑی جہنم کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اس سے زیادہ تنگی و تنگ دستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رب کا وعدہ ہے کہ جب آپ دین اسلام سے منہ موڑیں گے، فقط نام کے عبداللہ ابن ابی کی طرح نام کے مسلمان ہوں گے، پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ جس طرح مکے اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا تھا، خیر سے محروم ہوئے، آج بھی اگر ہم دین اسلام سے، قرآن و سنت سے منہ موڑیں گے تو ہماری زندگی اسی طرح مشکل میں ہوگی۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں تو تنگی ہوگی، لیکن آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، میں تجھے اندھا بنا کے روز محشر کو اٹھاؤں گا۔ یہ لوگ پوچھیں گے یا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ ہمیں کیوں روز محشر اندھا اٹھایا گیا ہے؟ ہم تو دنیا میں صحیح سلامت تھے۔ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میرے قرآن اور کلام آیا تھا، آپ نے اس سے منہ موڑا تھا، آپ نے اسے بلایا تھا، اسی طرح آج میں آپ کو اپنی رحمت سے محروم کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح طائف اور مکے والوں نے منہ موڑا تو اللہ نے خیر سے محروم کیا، آج بھی اگر ہم قرآن و سنت سے، سیرت طیبہ سے منہ موڑیں گے تو ہماری زندگی بھی اسی طرح جہنم میں رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں عصر حاضر میں کہ جس کے پاس نوالا نہیں، روٹی نہیں، وہ روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کے پاس کھانا ہے وہ سر کے سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کے پاس چھت ہے، سر کا سایہ ہے، وہ مزید دولت جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جس کے پاس اقتدار ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دولت اور اقتدار جمع کرنے، اکٹھا کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کے پیٹ میں اسی لیے مروڑ اور درد ہے کہ دوسرے کیوں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جس کے پاس دولت، اقتدار، شہرت سب کچھ ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان۔ اس لیے آج اپنے ساتھ خود غور کرے کہ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہیں؟ آپ کی اہل و عیال زندگی سے مطمئن اور خوش ہے؟ کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں؟ اکثریت کی جواب نفی میں اور نہیں میں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ آج ہم قرآن سمجھتے ہیں اور نہ ہی آج ہم احادیث نبویہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی آج ہم سیرت طیبہ سے باخبر ہیں، اس لیے خیر سے محروم ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح عورت چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے اور یہ لازمی ہے کہ آپ کپڑا پہنیں، اگر نہیں پہنتے تو پوری دنیا آپ کی مذاق اڑائے گی، آپ ننگا رہیں گے۔ اسی طرح فکر کی ضروری ہے کہ آپ قرآن، حدیث اور سنت سے باخبر ہے، ورنہ آپ کی فکر ننگی ہوگی، آپ کی سوچ ننگی ہوگی، پھر اسی ننگی سوچ، ننگی فکر کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ تیسری ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قباء کے اندر جاتے ہیں تو ان کو اپنے گھر کی فکر نہیں کہ اپنے لیے گھر تعمیر کرے، اپنے لیے جگہ مختص کرے، بلکہ اللہ کے رسول وہاں پہ مسجد کے لیے بنیاد رکھتے۔ تو زندگی میں سب سے پہلی علم جو اللہ کے رسول نے رکھی وہ رکھی تھی مسجد کی، اور اسی مسجد کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ یہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی تھی تقویٰ پر رکھی گئی۔ غرض جس بستی میں ہم رہتے ہیں، جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، چاہے کچی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پھر اپنے گھر کی تعمیر سے قبل ہمیں مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے۔ ایک بستی کی تعمیر، ایک ٹاؤن کی تعمیر، ایک کالونی کی تعمیر، ضروری ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی جائے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس پوری لیکچر کا خلاصہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے والوں نے یا طائف والوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو ٹکرایا تو اللہ نے خیر سے محروم کی، اور مدینے والوں نے، قباء والے نے قبول کی تو آج بھی ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔
آج بھی ان کی اولاد کو احترام سے دیکھا جاتا ہے، ان کی اولاد میں محبت ہے، اور اللہ نے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ آج اگر ہم قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ سے منہ موڑتے ہیں، فقط زبان سے کہتے ہیں، فقط زبان سے کہتے ہیں، جس طرح ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھانا کھایا ہے، لیکن جب تک پیٹ کے اندر، منہ کے اندر نوالا نہیں ڈالیں گے ہمارے پیٹ نہیں بھرتا، ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی۔ فقط اس طرح کہنے سے کہ جی ہم نے کھانا کھایا ہے، ہماری بھوک ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ کو سمجھنے کے بجائے فقط صرف کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، تو فقط کہنے سے ہماری ایمان کامل نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی کی تنگی ختم نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی کی ضلالت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اگر ہم آج بھی اسی طرح قرآن و حدیث اور سیرت طیبہ کی سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ہماری فکر، ہماری سوچ مضبوط نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ جس بستی میں بھی ہم رہنا چاہے، جس محلے میں بھی ہم رہنا چاہے، ہم جس گاؤں میں ہم رہنا چاہے، ضروری ہے کہ وہاں پر مسجد کی تعمیر کریں، کیونکہ یہ مسجد ہی مسلمانوں کی نہ صرف عبادت گاہ ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کی ایک جگہ ہے، جہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد سے باخبر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہاؤس ہوتی ہے، جہاں پر لوگ مشورے کرتے ہیں، جہاں پر لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی ساری سرگرمیاں معاشرتی ہوتی ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔